ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے. انہوں نے کہا میری بات سن. کیا کہا؟ ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے، پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے. آپ نے کہا ہاں. تو ذرا بتا دیں. تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لو. اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان. جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو. پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دی. وہ بے وقوف، پہلا مجرم تو ہے. وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے. نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے. تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے فرصت نہیں. وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے. پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا جس کی تراش خراش. اور زندگی بھر تھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو، محبت زیادہ ہو. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی ہے، پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی. اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتی. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار پہ. اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں. تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں. تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا ہے. کن قانعا تکن اغنى الناس. قناعت اختیار کر، سب سے بڑا غنی بن جائے. 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے. 15 برس ماں باپ کو. 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی. یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو. پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ. ٹھیک ہے. ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا. ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا. پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی. بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں. تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے، ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے. لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی. ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے. سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے. تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی. ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل. وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں. کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں. میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو، ورنہ تھوڑی ہرے لے لڑائی ہو. اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر. وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی. تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوتے، سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹیلی فون ہی تیرا ہرے بولتا رہ جاتا. وہ کہتا میں کی کروں، میری مجبوری، کوئی پچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کروں. تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا. جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دے گی. بس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے،
تیری ذات کا تیرے اوپر حق. یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہو تو اب تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے. کیوں بھائی بیوی کا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ بڑے خوش ہوئے. بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو. اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے. ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو چل نہیں. مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا, میرا موبائل تھا بٹا. اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو پھر اولاد کو, پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی, ان کے لیے وہ راحت بنتی. ٹھیک ہے, جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں ان کی ایسی نوکری کرتا, میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی. اتنی بڑی حسرت کا اظہار, اور مائیں ذلیل ہو رہی. کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا. آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے, 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ, اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دی. وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی. سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ, وہ آدمی جا تو سکتا نہیں, کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں, تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا. زندگی گزری سفروں میں, ایسا سفر کبھی نہیں کیا. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا, وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی. مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا جو ماں کی عمر کیا تھی 25 سال, باپ کا فوت ہوئے 25 برس, ماں کا فوت ہوئے 25 برس, اور 3 افراد, ام ایمن خادمہ, والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک موت کا وار ہوا ہے. ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا اور کروٹ پہلو بدل نہیں تھی, اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو, بولا نہیں جا رہا, اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا ہو کیا ہو. پھر آخری الفاظ کل حی میت و کل جدید بعد, بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے, ہر جوانی نے ڈھلنا ہے, لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. وقد ولدت طہرا, میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے. چمک بجھ گئی. پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں, کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ ہے اتنا اونچا, اس سے تھوڑا سا اونچا ہے, پھر اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی تو اب ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے. تو جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی. دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی, وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں. ایک وقت اثر ڈھل چکی تھی کافی, فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی, تو موسم سوگوار, ایک وہ مقام, پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا. واہ میرے رب, جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا, ہوئے 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 کمال کرتے. باپ دیکھا نہیں, بہن ہے نہیں, بھائی ہے نہیں, چلو مکے میں موت دے دیتا, کوئی دادا دادی کوئی تو چاہ لیتا, جنگل میں موت تھی. کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ. میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں, ہر دفعہ روتا ہوں. حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے, لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوا.
ہائے ہائے ہائے. تو میمن نے اٹھایا, بیٹا اٹھو. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, مجھے ادھر ہی چھوڑ دے. کھینچ کے لائی نیچے, گھسیٹتے ہوئے. میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر تاری تھی. تو مکے تک روتے ہی آئے ہیں, روتے ہی آئے. تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال 57 برس گزر گئے, زخم نہیں بھرا. اور آپ نے اپنے اونٹنی کا رخ ادھر موڑ دیا. اپریل کا مہینہ, شدید گرمی. تو ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے, اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر یہ نیچے دیا سے. پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی, جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتی ہے. یوں سر دیا, پھر آنسوں کی برسات لگ گئی. روتے روتے ساری دبڑی تر کر دی. اور اس قافلے کا انتظام ابوا بستی میں تھا. ابوا وہاں سے 10 میل دور ہے اندازاً. چونکہ میں پہلے ابوا گیا, وہاں سے کوئی رہبر ڈھونڈنا چاہا, ملا نہیں. پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کر. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا. وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھہرنے کا. ماں کے سرانے رات گزاری ہے. جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے, جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وہ اپنی ماں کے لیے ایسے بے قرار ہیں. آج مائیں ذلیل ہیں. پوچھا گیا تھا میرے نبی سے قیامت کب آئے, کہا مجھے نہیں پتا. کہا کوئی نشانی, کہ جب مائیں ذلیل ہوں گی آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. تو آپ سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہو نا, دل سخت ہو جاتے ہیں. حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں میں بھی سختی آ جاتی. تحفۃ العلماء میں جو حساب کتاب ہے, فقہ بھی حساب کتاب ہے. یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز, یہ شرط یہ فرض یہ واجب یہ سنت. تو نرمانے والی چیز تو قرآن و حدیث ہے. تو سارا دن حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب حساب. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں حساب کی راحت کے سوا. تھوڑی سی فیض سے معذرت کے ساتھ. تو کچھ وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے, رسول کے لیے, گھر کے لیے, بچوں کے لیے. پورا دین ہے, عبادات کا دین تو ہے ہی چھوٹا سا. پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں آؤ. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه. اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی. نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب یہ تیرے رب کا کرم ہوا, بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے ہیں. جو احسان نرمی کا جتلایا ہے, نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا, یہ نبوت کا احسان ہے. اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا, آپ کو میں نے نرم بنایا, اس کو کیسے بیان کیا؟ فَبِمَا. ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کی وسعت اس سے زیادہ ہے. ماں میرے حبیب لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے.
اچھا اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا ہو، اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے، اتنے بڑے نبی جو کافۃ للناس بشیر و نذیر ہوں، جو خاتم المرسلین ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا، آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی، غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی، تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں، یہ تو تنخواہ دار ہیں، یہ تیرے جان نثار، تیرے پر پروانہ وار قربان ہونے والے لنفضوا من حولک، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے۔ چھوڑنے والے کون؟ صحابہ۔ کون صحابہ؟ کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی۔ جنتی لوگ محبوب مصطفیٰ اخلاق سخت ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے۔ طارق جمیل کے اخلاق سخت ہوں گے تو اس کی تو اولاد اسے چھوڑ جائے گی، نوکر کہاں آئیں گے؟ شدت اور سختی نے نفرت کو جنم دیا ہے، اس نفرت نے آج آگ لگا دی ہے، مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، صوبوں کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، رشتے ناتوں کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ نبوت والے اخلاق ہی اس کو زیر کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں۔ نبوت والی زندگی، نبوت والے اخلاق۔ میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی اتنی لمبی مجھے نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کہا نہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، لا تبسطها کل البسط۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ دکھ درد دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ تین بڑے کام، دعوت، ہم تبلیغ کے دائی ہیں، کبھی تبلیغ میں وقت لگاؤ، یہ بننے کی محنت ہے، سدھرنے کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی محنت ہے، ٹھیک۔ اللہ نے کہا میرے نبی درمیانہ کام کرو، لمبی نماز پاؤں میں ورم نہیں، درمیانی نماز پڑھو۔ سارا مال اٹھا کے دے دیا، مال کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کرتا ایک صحابی کو پسند آیا، کہا جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے دے دیں، آپ نے اتار کے وہ بھی دے دیا۔ نماز کا وقت آیا تو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ ایک انصاری عورت کے پاس پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، میرے محبوب ایسے نہ کر کے پھر خود تنگ ہو کے بیٹھ جائے۔ تو تین بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، دعوت دینا، تینوں میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اعتدال۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ دیتا ذرا ہولا ہاتھ رکھ، ذرا آنکھ۔ یہ نہیں افسران کہتے اگر ہم ڈھیل دیں تو پھر یہ کام نہیں کرتا، سارے ملک ہے اگر ڈھیل دیں تو کام نہیں کرتا، ذرا آنکھ نہ دکھائیں تو کام نہیں کرتا۔ جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی، کہ لعلی خلق عظیم۔ میرا محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا، میں انہ کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش۔ آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ کہا ہے انک لعلی، آپ کے اخلاق بلند ہے، یہ نہیں کہا انک لعلی۔ اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے ہیں، چھا گئے۔ بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے، آپ ان پہ چھا چکے۔ اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر کی، اور پھر ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی اور شاباش دی۔ زبردست اخلاق ہیں۔ اتنے بڑی تعریف کے بعد ذو کی بجائے علا کا لفظ، تعریف کی انتہا، آگے کوئی انتہا ہے نہیں۔ پھر مطالبہ کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب، بچھ جاؤ۔ بولے نا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھا، یہ جناح کا لفظ آتا ہے نا، جناح پر، ساڑھے کوئی پر ہے تو لگ رہا پر بچھا دو، پر بچھانے کا کو میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں، چھوٹے مفتی صاحب کو۔ تو میں جب کالج پڑھتا تھا ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے، راوی کے کنارے، تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے۔ تو 8 دن 10 دن ہم جنگل میں رہتے تھے،
تو راشن، آٹا، دالیں، نوکر، بندوقیں، کارتوس، ہر شے ساتھ ہوتی تھی. تو وہ ایک چاچا سردار ہوتا تھا مرحوم، اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے، ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے. تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا. تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا نا فائر، وہ کارتوس تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی، تو چاچا سردار معروم تیتری کی آواز نکالتا تھا. وہ بیچارے تیتر پھنس کے آ جاندے ہیں. وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے. بہت تیتر ہوتے تو اس وقت، تو پھر ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے. وہ ہوتے تھے چھرے، وہ کارتوس. تو کسی کو 1 لگا، کسی کو 2، کسی کو 3. تو وہ یوں اڑتا تھا، تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی، پھر گرتا تھا، اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے، اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی، سر یوں ہو جاتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے. اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بنا دے، ہمیں سالن بنا، ہوں میرا بس کوئی نہیں رہ گیا. یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا بولا نا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جا، بچھ جا، ذبح ہو جا. پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا، اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا مِنَ الرَّحْمَةِ. پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے، تو خوشی سے بچھا، محبت سے بچھا کے حق ہے. ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، اور طواف تھا کرا رہا. طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے. حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا، کندھے پہ بٹھایا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو ان کا بھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک سانس، ولا زفرۃ واحدہ، لمبا سانس. تھک کے جب سانس لیا جب اس کو زفرہ کہتے. کہا تیری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی نا، لمبا سانس لیتی تھی، وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بچھ جا ایمان والوں کے آگے. زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی، جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوں گی. تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتی. تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ. اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے. ایک چھوٹی سی سکرین پر لاکھوں کتابیں موجود. میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھی. اور وہ صورت کے آخر میں لکھتے بھی فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی. کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا. ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلنا. ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، ابو بکر کی سیرت نکالو، ابو بکر کی سیرت نکالو، خود بھی سنو ان کو بھی سناؤ. دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا. اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی. جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا، اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی. تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ ہے. جبریل آیا، یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا. تبوک کے موقع پر سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے. جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے، پریشان نہیں، بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے. میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں لوگوں کو بلاؤں، دعوت دوں، من ادعو من یستجیب، کسے دعوت دوں، میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے. تو اس خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں. تو یہ جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا. ہاتھی کے موت سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو بس وللضالین آمین. اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں ہے. تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ہے کیا ہے، ادھر پہ پوت نسل پہ گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اور ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر، میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا بچپن میں. یہ موٹریں کاریں بہت کم ہوتی تھی تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت. ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نکرا، اتنا نازک. اسی سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی، انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی. بڑی سونی چال چلتا تھا. ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ. کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، چلو ہوں میں نہیں ٹرتا. واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا سنا نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تانگے پہ تھے، تو چاچا گاموں نے اس کو چابک مار دیا تو ایسے سیدھا ہو گیا. پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے، نہیں. پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی سے گھماتے تھے، وہ ٹانگے کا پہیا گھما وہ اور آکڑ گیا. تو چاچا گاموں گیا اور اس نے پگڑی اتاری واللہ اور اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہون تٹ اور پاؤں. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک. اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ، اولاد کو چابک سے چلاؤ، بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ، کیسے چلے گی؟ محبت دو محبت. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا نہ عربی نے نہ فارسی میں، عجب شاعر تھا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت، تین کام کر لو. کیا ہے؟ فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر لو. تو میرے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقائد بھی ہیں. ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے. آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے، سود سے لوگوں کو بچایا ہے، کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائی کو قبول کرے، لیکن اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو کہ یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے معیشت، لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو، میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو، بیوی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی، بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی. لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں، پہلے واقعات زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی بیجا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی. اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں. میں چونکہ پنجاب کا ہوں، دیہات کا ہوں، اب ذمہ دارہ معاشرت ہے، میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں. تو میں 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. کتنی زیادہ ٹریفک ہو، لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی، لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہوئے ہم سارے دیں. تو ساس بہو کے اندر جب کی حدود میں جانا چاہتی، بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے، سسر میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، تو 4 گاڑیاں پھنس جاؤں تو ٹریفک رک جاتا. 1 لاکھ گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہو، کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی. تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے. میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب نہ ہو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہ ہو.
اس کو بیلنس کرنا. آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے, بڑا خوبصورت نام رکھا ہے, عدل, ترازو. تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی, کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کو. یہ تبلیغ, اس کو سیکھنے کی محنت, تو اس میں ٹائم بھی دے, جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگائیں, اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی, قوت ملے گی. اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سناتا ہوں. ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے, اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے. ایسے صحابہ چند سو ہوں گے, ہزار نہیں چند سو, کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں. یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے, ہزار نہیں چند سو. ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى, سب کے لیے جنت کا وعدہ صحابہ. پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا. پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں, ورنہ وزن نہیں آئے گا. احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی, کہا یہ تلوار کون لے گا, تو کئی لوگ کھڑے ہو. پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا, تو سارے بیٹھ گئے, صرف 3 آدمی کھڑے رہے, ایک عمر, ایک زبیر, ایک ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ابو دجانہ کو دی. تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھیز آدمی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, ابو عبیدہ, عبد الرحمن. آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں. ان میں ایک زبیر ہیں. وہ کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا, شجاعت کی دھاک بیٹھی ہوئی, مجھے نہیں دی, اس کو کیوں دی, اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سرخ پگڑی باندھی, مرنے کی تمنا, خون و خون ہونے کی تمنا. کان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر بالقیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ, کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا, پچھلی صف میں نہیں, اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا. اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا. تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو, یہ کیا بلا ہے. آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی, ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی, پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دے گی. مفہوم اس کا یہ ہے. تو جب ابو دجانہ پڑے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں, ہندا قابو میں آ گئے. تو آپ نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی, اس نے چیخ ماری, تلوار ہٹا لی. تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیج دیا, یہ کیا کیا, نبی کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے, واپس لے لی. پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا. سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا, لوہے میں ڈوبا ہوا. تو زبیر کہنے لگے میری جیم ہے, اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے. وہ اللہ کا کرنا ہوا, اسی سے آمنا سامنا ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی. دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی. مسلمان بھی روک گئے, قریش بھی روک گئے, اور دونوں اپنے وہ رکن اسلام, وہ رکن کفر. آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا, جو کندھے پہ لگا, اس طاقت سے تلوار چلی کہ 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتے ہیں, 2 ٹکڑے کر کے پھینک دی. پھر لوہے کی ٹوپی تھی نا یوں اتاری, ما ترا, کیا دیکھ رہے ہو, انا ابو دجانہ, میں ہوں ابو دجانہ. اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے. جب شکست ہو گئی مہاجرین کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے, چیف تھے, تو مہاجرین بھاگ گئے. زید بن خطاب شہید ہو گئے, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے. تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا, برا
برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو رد نہیں کرتا تھا کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے اخلصنا ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر. تو انہیں آواز لگا یا للانصار یا للانصار. تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000، اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک. ان 5 آدمیوں نے ان کو لیڈ کیا. 3000 نے 1,00,000 کے منہ پھیر دیے، اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا اور لشکر داخل ہوا، اور مسلمہ کذاب قتل ہوا. تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانیں کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے. اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے، لوگو ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی. اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں. صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ. لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی، آپ تو صحابی ہیں لیکن آپ تو بدر کے شریک ہیں، آپ تو عہد والے، کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. یہ آخری بات کرتا ہوں کہ اس زبان کو میٹھا کر دو. اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے. یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے، اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے. تو اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں، اور دل کو دھونا سیکھ لیں. کوئی زیادتی کرے جاؤ اللہ سے لوں گا، جاؤ معاف کی. انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا. اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوں گے. اس زبان کا بول میٹھا فرما دیں، دل کو دھو دیں. آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر چل 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 چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنا، ایک سکیچ بنایا. نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی. چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا. جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے. اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے.